آج میں ایک عجیب سے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، خاموشی کے فائدے۔ عجیب اس لیے ہے کہ چپ رہنے کی بات کر رہا ہوں لیکن خود بولے جا رہا ہوں، مگر یقین مانیے یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ آپ کو سننا پڑے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں، میں جب بھی پچھتایا ہوں ہمیشہ بول کے پچھتایا ہوں، خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتایا۔ یہ بات سچ ہے کہ ہماری زیادہ تر پریشانیاں ہماری زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ اپنے مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور دوسروں کی بات کو برداشت کیے بغیر اپنی سنانے لگتے ہیں۔ جیسے کسی بیماریوں کی مثال لے لو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا، یار مجھے کرونا ہو گیا تھا، تو دوسرا فوراً کہتا ہے، ارے چھوڑ، مجھے تو کینسر ہو گیا تھا اور میں تو اس سے لڑ کر آیا ہوں۔ یہاں ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کسی کو سنانے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ خاموشی ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتی ہے، مگر ہم اکثر اس سے محروم رہتے ہیں۔ میرے ایک دوست کی مثال دوں تو وہ ہمیشہ مجھے حیران کرتا ہے۔ جب ہم صبح کے وقت جاگنگ کے لیے نکلتے ہیں تو وہ سورج کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کر لیتا ہے، جانوروں کو دیکھ کر کوئی فلسفہ نکال لیتا ہے اور یہاں تک کہ درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بھی کچھ سیکھ لیتا ہے۔ میں حیران ہو کر خود سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ سب کیوں نہیں نظر آتا؟ میں کیوں ان چیزوں سے کچھ نہیں سیکھ پاتا؟ اس کا جواب سیدھا ہے، وہ خاموش رہتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے، جبکہ میں فضول باتوں میں وقت ضائع کر دیتا ہوں۔ یاد کریں بچپن میں ہماری مائیں ہمیں کہتی تھی، آج چپ کا روزہ رکھ لو، یعنی آج خاموشی کا روزہ رکھ لو۔ اس دن جو خاموشی اختیار کی جاتی تھی وہ ہمیں نظم و ضبط اور سکون کا درس دیتی تھی۔ خاموشی ہمیں نہ صرف اپنے کام مکمل کرنے کا موقع دیتی ہے بلکہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا وقت بھی فراہم کرتی ہے۔ فائدے، خاموش رہنے کے فائدے بہت ہیں۔ نمبر 1، چیزوں کو بہتر سمجھنا۔ خاموشی کے دوران آپ کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور ان کے عمل کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، قدرت کا پیغام۔ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ قدرت کے پیغامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی کے ہر منظر میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے جو صرف خاموشی سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 3، بولنے کی غلطیوں سے بچیں۔ جب آپ بولتے ہیں تو اکثر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ خاموشی ان غلطیوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 4، لوگوں کو سننے کا موقع دینا۔ خاموشی سے دوسروں کو اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے جو رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ خاموشی اختیار کریں، مشاہدہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت بولنا ہی مسئلے کا حل ہو۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر آپ نہ صرف دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ خود کو بھی بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، خاموشی وہ حکمت ہے جو ہمیں سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کیا آپ بھی آج سے خاموشی کا روزہ رکھیں گے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، سلام پہنچے۔